رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 صفر المظفر 1446 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بات چل رہی تھی غزوہ احد کی، کچھ واقعات آپ کے سامنے آئے تھے، کس جافشانی سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا غزوہ احد میں۔ یہ بات بھی گزشتہ ہفتے آئی تھی کہ 7 انصار میں سے اور 7 مہاجرین میں سے یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے، حضور کے ارد گرد تھے۔ چنانچہ جو انصار میں سے 7 لوگ تھے وہ حضور علیہ السلام کی حفاظت میں 7 کے 7 شہید ہو گئے تھے۔ قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا تھا احد سے پہلے کہ بدر میں ہم شریک نہیں ہو سکے تھے، بدر ایک مخصوص جنگ تھی، تو ہمارے دل میں یہ تمنا ہے اور یہ آرزو ہے کہ اب اگر کوئی مقابلہ ہوگا تو اس مقابلے میں ہم شریک ہوں گے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں گے۔ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد سے پہلے یہ بات انہوں نے فرمائی۔ چنانچہ احد کا معرکہ آ گیا۔ اب جب احد کا مسئلہ آیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے اندر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد میں جنگ چلی رہی تھی تو حضرت معاذ اسد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے فرمایا کہ انی اجد ریح الجنہ دون احد، کہ جنت کی خوشبو احد کی جڑ سے اور احد کے پہاڑ سے آ رہی۔ عبداللہ ابن جہش فرما رہے کہ جنت کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی۔ چنانچہ تلوار لی اور اس کے بعد میں مشرکین کے جتھے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھس گئے اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم کو موقع ملے گا تو پھر ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بلکہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی حضور سے فرمایا تھا کہ ہم ایسا مقابلہ کریں گے ایسے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ اللہ دیکھ لے گا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہم مقابلے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ ہم مقابلے میں آگے بڑھیں گے۔ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی حضرات کے اوصاف میں قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، جب جنگ ختم ہو گئی تو کفار چلے گئے۔ اس سے پہلے شاید میں نے احد کے تذکرے میں، بدر کے تذکرے میں آپ کو بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے تھے مقابلے کے لیے
تو آپ وہاں 2-3 دن ٹھہرتے تھے لڑائی جنگ ختم ہو جانے کے بعد بھی۔ تو احد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرات صحابہ کرام تھے، کفار چلے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ ذرا تلاش کرو سعد ابن ربی کو کہ وہ کہاں ہے۔ اور جب وہاں جانا اور ان سے ملاقات ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِذْ رَأَيْتَهُ فَأَقْرَهُ مِنِّي السَّلَامَ، کہ اگر تم ان کو دیکھ لینا، ان سے ملاقات ہو جائے تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا۔ سعد بن ربی کو ایک بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت سے فرمایا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں گیا احد میں، اور کچھ لوگ سیدھے پڑے تھے، کچھ لوگ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، جو جس حال میں گرا شہید ہوا اسی حال میں پڑا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تلاش کرتا رہا سعد ابن ربی کو، اور اس کے بعد میں جو اوندھے پڑے تھے ان کا چہرہ سیدھا کرتا تھا کہ سعد بن ربی کون ہے۔ کہ لیں کافی لوگوں کو تلاش کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سعد بن ربی پڑے ہوئے ہیں اور ان میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں اور زخمی حالت میں میدان احد میں پڑے ہیں اور زندگی کی کچھ رمق باقی ہے۔ تو یہ جب پہنچے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ان سے سلام کہنا اور یہ پوچھنا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو۔ چنانچہ ان کو سیدھا کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سعد بن ربی کو دیکھا تو ان کے جسم پر تلواروں کے، نیزوں کے اور تیروں کے بے شمار زخم تھے، یعنی زبردست طریقے سے سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہو۔ تو حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا تو کہا علی رسول اللہ السلام وعلیک السلام، کہ اے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی ہو اور تم نے حضور کا پیغام مجھے پہنچایا ہے اس لیے تم پر بھی سلامتی ہو، تم کو بھی سلام ہو۔ گویا انہوں نے یہ جواب دیا۔ پھر جب یہ بات کہی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اے سعد تم کیسا محسوس کر رہے ہو، تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ انصار میں سے تھے، حضرت سعد ابن ربی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ زید بن ثابت میری قوم کے لوگوں کو جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دینا اور انصار سے یہ بات کہہ دینا کہ اگر تمہاری آنکھ جھپکتی رہی اور تم میں اگر کوئی زندگی کی رمق باقی رہی اور دشمن حضور تک پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرہ برابر تکلیف پہنچ گئی تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی تم زندہ رہو اور حضور علیہ السلام تک کوئی دشمن پہنچ جائے تو یہ عذر اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے سامنے پیغام میں یہ بات فرمائی، اور اس کے بعد میں زید ابن ثابت سے انہوں نے کہا کہ زید جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے آپ کے جو احسانات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان احسانات کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ یوں کہا کہ جزاک اللہ میری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کے طفیل میں بہتر بدلہ اور بہتر
جزا عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ یہ کہا انہوں نے اور ان کی جان اپنے مالک کے سپرد کر دی اور وہ گویا روح ان کی پرواز ہو گئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور انہوں نے اپنی جان اپنے مالک کو سپرد کر دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحمہم اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ سعد بن ربی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ سعد ابن ربی جب تک زندہ رہا یہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار رہا، اور اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں اس نے اپنی جان دی ہے۔ یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اور اگر یوں کہا جائے تو یہ بہت بڑی گارنٹی ہے اور بہت بڑی سند ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیع کو دیا کہ اللہ کا وفادار رہا، میرا وفادار رہا پوری زندگی میں، اور جب دنیا سے گیا تو اللہ کا وفادار رہا، اور دنیا سے جاتے وقت میرا وفادار رہا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اور اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خوش نصیبی نہیں ہوگی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اگر احد کا بہت تفصیلی تذکرہ کیا جائے، شاید 2-3 جمعے ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں 10-15 جمعے لگے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے احد کا تذکرہ تقریباً 60 آیات میں کیا ہے۔ قرآن کریم کی 60 آیات ایسی ہیں کہ جس میں الگ الگ انداز سے اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ آپ انہی میں سے دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور آپ کے 2 شریک بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، ایک ہی دائی کا دودھ حضور نے پیا، حضرت حمزہ نے پیا، ہم عمر بھی ہیں، دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے اور تعلق بھی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی احد میں جب شہید کیا گیا تھا تو مسلح کیا گیا تھا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ کی لاش آئی تو حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا امی سید الشہداء، کہ ہمارے چچا شہیدوں کے سردار ہیں۔ یہ خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور اسی موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے دفن کرنے کا مجھے حکم نہ ہوتا تو میں اپنے چچا حضرت حمزہ کو احد میں ایسے ہی چھوڑ دیتا، میں ان کو دفن نہ کرتا اور ان کو آ کر چرند و پرند کھاتے، اور اس کے بعد میں کل قیامت کے دن میرے چچا حضرت حمزہ چرند اور پرند کے جسم سے نکل کر میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے۔ میری تو یہ تمنا تھی کہ میں ان کو یوں ہی چھوڑ دیتا۔ اور کس دردناک طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر یہ فرمایا تھا کہ جب تک 70 کافروں کا مسئلہ نہیں کروں گا، سکون سے نہیں بیٹھوں گا، ہاتھ کان ناک نہیں کاٹوں گا۔ یہ حضور نے فرمایا تھا۔ اتنا غمزدہ ہوئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر، لیکن اللہ قربان جائے، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو مکمل کر رہا ہے، دین کو مکمل کر رہا ہے، دین کی تکمیل فرما رہا ہے۔ جو دین حضرت آدم سے چلا تھا اللہ کو اس کو مکمل کرنا تھا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ نے فوراً یہ بات نازل فرمائی۔ جب حضور نے یہ عہد کر لیا تو ہمارا گمان یہ ہے کہ صحابہ نے بھی عہد کیا ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے نبی، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اتنا ہی بدلہ لیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔
یعنی بدلہ لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اتنی ہی اجازت دی ہے جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ اور اگر بدلہ لینے میں آپ نے زیادتی کر دی، یہ ہم سب کے لیے بھی حکم ہے، تو پھر ہم ظالم ہو جائیں گے، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اللہ نے بدلہ لینے کی اجازت دی، اور پھر فرمایا حضور سے کہ اگر آپ صبر کر لیں تو یہ آپ کا صبر کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بدلہ لینے کی اجازت دی، پھر صبر کی تلقین کی، پھر آگے اللہ نے فوراً فرمایا کہ اے نبی جی آپ صبر کریے، اب آپ بدلہ نہ لیجئے، آپ صبر کے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی اب آپ صبر کریے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پھر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کیا۔ اس میں ایک چیز اور بڑھا دوں، سیرت کا جب مطالعہ شروع کیا تو پہلے ہم بھی بیان کرتے تھے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا گیا اور وہ چبایا گیا، حضرت ہندہ کے بارے میں مشہور ہے، لیکن جب سیرت کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ جھوٹی خبر، یہ جھوٹی روایت، یہ انگلیاں کاٹی گئیں، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، لیکن سینہ چاک نہیں کیا گیا تھا۔ یہ روایت جو ہے وہیں کہیں سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں مشہور ہو گئیں، بیان کرنے والے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوا اصل کے اعتبار سے اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت حمزہ کا مسئلہ تو کیا گیا، لیکن یہ تمام کیفیات کہ ان کا کلیجہ چبایا گیا ایسا نہیں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن جحش، میں کچھ واقعات سنا رہا ہوں حضور پر جانثاری کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیسے قربان ہوئے۔ عبداللہ ابن جحش ایک صحابی ہیں، وہ بھی میدان احد میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سعد بن وقاص ان کی نظر کے سامنے پڑے، تو عبداللہ ابن جحش نے کہا کہ سعد آؤ، ہم تم دونوں مل کے ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک آدمی دعا کرے، دوسرا آمین کہے، پھر دوسرا دعا کرے، پھر دوسرا آمین کہے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر پہلے دعا کی اور میں نے کہا کہ اللہ میرا ایک سخت دشمن سے مقابلہ ہو، جو بڑا ترشرو ہو، بڑا تیز ترار ہو، بڑا غضبناک ہو، اور اس کے بعد میں جب اس سے مقابلہ ہو اور میں اس کو قتل کروں اور تو مجھے اس پر غلبہ دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر آمین کہی۔ پھر عبداللہ ابن جحش نے دعا کی، اب باری تھی آمین کہنے کی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو عبداللہ ابن جحش دعا کریں کہ اللہ ایک بڑا سخت دشمن، بڑا تیز ترار، بڑا طاقتور، اس سے میرا مقابلہ ہو، اور اس کے بعد میں مقابلے میں وہ مجھے شہید کر دے، اور میری ناک کاٹے، اور میرے کان کاٹے، اور میرے ہونٹ کاٹے، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ اے عبداللہ ابن جحش تمہاری ناک، تمہارے کان کیسے کاٹے گئے؟ تو میں اللہ سے کہوں کہ اللہ تیرے اور تیرے محبوب کے راستے میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میری دعا سے عبداللہ ابن جحش کی دعا بہتر تھی۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن جحش میدان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی ناک کٹی ہوئی ہے، ان کے کان کٹے ہوئے ہیں، اور ان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، تو حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پہلی دعا کو قبول فرمایا کہ اللہ میری ناک کاٹی جائے، میرے ہونٹ کاٹے جائیں، میرے کان کاٹے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور سعید ابن مسیب فرماتے ہیں مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن ان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد میں کہے گا کہ اے عبداللہ ابن جحش تمہارے یہ ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ تو عبداللہ ابن جحش جواب دیں گے کہ اللہ تیرے اور تیرے نبی کے راستے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔
ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد ہیں۔ اب احد میں یہ شریک تھے، عبداللہ ابن عمر ابن حرام، اور احد میں شریک تھے اور اس کے بعد میں شہید ہو گئے۔ ان کا بھی مسئلہ کیا گیا، ناک کان اور انگلیاں کاٹی گئیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام کے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی لاش، یعنی میرے والد کا جسم، ان کی لاش حضور کے سامنے لائی گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کپڑا ڈھکوا دیا کہ کپڑے سے اس کو ڈھک دو۔ تو کہتے ہیں میں جب اپنے والد کی لاش کے پاس پہنچا، جسم کے پاس، میرے ساتھ میری پھوپھی فاطمہ بن عمر بھی تھیں، تو میں نے اپنے والد کا جو جسم پر کپڑا پڑا تھا اس کو ہٹانا چاہا، تو صحابہ نے اس کپڑے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو کہتے ہیں پھر میرے دل میں آیا کہ میں اپنے والد کو دیکھوں، شہید ہو گئے ہیں، ان کا چہرہ دیکھوں۔ تو پھر جب میں کپڑا ہٹانا چاہا تو صحابہ نے پھر اس کپڑے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یعنی وہ لاش ایسی تھی کہ صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو اس کیفیت میں دیکھے، تو صحابہ نے پھر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے پھر میں نہیں دیکھ پایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ کپڑا ہٹا دو اور جابر کو ان کے والد کو دکھا دو۔ تو کہتے ہیں جب کپڑا ہٹایا گیا اور میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ناک کٹی ہے، کان کٹی ہے، ہونٹ کٹے ہیں، انگلیاں کٹی ہیں، تو میں تو خاموش رہا، لیکن میری پھوپھی جو فاطمہ تھی وہ رونے لگی، بھائی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم روتی ہو، میں نے عبداللہ ابن عمر ابن حرام کی لاش کو میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے، فرشتے ان کی لاش پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور ان کا جسم اٹھایا گیا تو فرشتوں کے سائے میں ان کا جسم اٹھایا گیا ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرا غم کچھ کم ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے بارے میں یہ فرمایا، تو مجھے کچھ تھوڑا سا تسلی ہوئی کہ میرے والد ایک ایسے شخص ہیں کہ جن کا فرشتوں نے جن پر سایہ کیا، یہ اللہ کا نظام تھا۔ اور پھر میری پھوپھی بھی خاموش ہو گئیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں خوش ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں ایک جگہ اداس بیٹھا ہوا تھا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اداس بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر کو گزر ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ جابر کیا بات ہے، تم بہت اداس ہو۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد میں میرے والد شہید ہو گئے، بہت سا قرضہ چھوڑا ہے، قرضہ ہے، خرچہ ہے، اہل و عیال کا بہت بوجھ ہے، اور میری بہت سی بہنیں ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور میرے گھر میں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، قرضہ بھی ادا کرنا ہے والد کا، گھر کے خرچے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں، تو اس لیے اداس بیٹھا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، میں تم کو ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ حضور سنائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جابر، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، یا منظر مجھے دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف کسی کو نہیں بخشا ہے تمہارے والد کے علاوہ، کہ اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد میں اللہ نے ان سے براہ راست بالمشافہ گفتگو فرمائی۔ اللہ نے کسی سے بھی گفتگو آمنے سامنے نہیں کی ہے، کسی پردے کے درمیان کی ہے، لیکن اے جابر، تمہارے والد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بالمشافہ آمنے سامنے گفتگو فرمائی ہے۔ اور اللہ نے پوچھا کہ اے عبداللہ، یہ بتلاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی خواہش ہے کہ اس خواہش کو پورا کیا جائے؟ تو حضور حضرت جابر سے فرما رہے ہیں کہ اس وقت تمہارے والد نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دیجئے تاکہ میں پھر جاؤں اور جا کر مقابلہ کروں اور پھر میں آپ کے راستے میں شہید ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے فرمایا کہ ہم جس کو ایک بار موت دے دیتے ہیں
دوبارہ ہم اس کو زندہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے علاوہ اگر تمہاری اور کوئی خواہش ہو تو اس خواہش کو بتاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کو پورا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کہ اس لیے یہ خبر دی تھی مخبر صادق امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ نے براہ راست میرے والد سے گفتگو فرمائی۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے صرف میرے والد کو عطا فرمائی۔ میرے دوستو، یہ جانثاری یا جافشانی، حضور پر اپنی جانوں کا نچھاور کرنا، حضور کے لیے اپنی جانوں کا قربان کرنا، اتنا وفادار دنیا میں کوئی کسی کا نہیں رہا جتنا وفادار حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اتنی محبت کسی نے کسی سے نہیں کی جتنی محبت صحابہ اکرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آگے ایک دو واقعات اور ہیں، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے کو عرض کر دیا جائے گا۔ وقت کے حوالے سے مجھے صرف ایک چیز بتلانی ہے، باقی آپ کو ہم سے زیادہ معلومات ہیں۔ غزوہ احد کے ہی موقع پر ایک صاحب نے، ان کے 7 باغ تھے، اور انہوں نے یوں فرمایا تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں یا اس جنگ میں مارا جاؤں تو میرے 7 باغ وقف ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بخاری کی ایک روایت ملتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، اور وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، اور وہ یہودی بڑا اونے پونے اس کو بیچتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ کوئی اس کو خرید لے، تو حضور نے فرمایا کہ جو اس کو مسلمانوں کے لیے خریدے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ حضور نے اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد میں اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب کچھ اجتماعی طور پر مسائل آتے تھے، ملت پر کوئی مسئلہ آتا تھا تو حضور صدقات کی ترغیب دیتے تھے، اور حضور زکوٰۃ کی ترغیب دیتے تھے، اور حضور وقف کی ترغیب دیتے تھے کہ دیکھو تم اپنی چیزوں کو وقف کرو تاکہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی، تو حضور کی خدمت میں آئے، کہا آج تک مجھے اس سے مہنگی زمین میرے پاس کوئی نہیں اور میں اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس انداز سے وقف کرو اس کو کہ اس میں جو پیداوار ہوگی وہ مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی، اور اس زمین کو بیچا بھی نہیں جا سکتا ہے، اور اس زمین کا کوئی وارث بھی آپ کو ہوگا تو اس کو وراثت میں نہیں دی جائے گی۔ تو یہ وقف کا سلسلہ اسلام کے دور اول سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی ترغیب دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ جب وقف اٹھا کر دیکھیں گے پراپرٹی کو کہ یہ وقف کی زمین ہے، تو اگر آپ اس کے رجسٹر کھنگالیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ وقف کی مسلمان نے جو وقف کی ہے تو کس مد میں وقف کی ہے، کہ اس کو کن کن مدوں میں اس کا پیسہ خرچ ہوگا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ بعض وقف کرنے والوں نے اس لیے وقف کیا ہے کہ بعض گھروں میں لڑکیاں کام کرتی ہیں یا عورتیں یا بچے کام کرتے ہیں، اور کام کرتے وجہ سے ان کے گھر میں ان سے کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گلاس ٹوٹ گیا یا کانچ کی کوئی پلیٹ ٹوٹ گئی، تو اب وہ گھر مالک اتنا جابر اور ظالم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کی قیمت چاہیے، تو ہم تمہاری تنخواہ سے کاٹیں گے۔ تو بعض لوگوں نے اپنی زمینیں اس وجہ سے وقف کی تھیں کہ اگر کوئی ایسا نقصان ہو جائے تو اس وقف سے اس مالک کو جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی تلافی کر دی جائے۔ بعض لوگوں نے وقف اس لیے کیا تھا کہ اگر ہمارے علاقے میں معلوم ہوا بیرون علاقے سے کسی اور ملک سے پرندے آتے ہیں، تو جب ان پرندوں کے آنے کا موسم ہوتا ہے تو پہاڑوں پر ہم نے یہ زمین اس لیے وقف کی ہے کہ پہاڑوں پر ان کو دانہ اور پانی رکھا جائے۔ یعنی مسلمانوں نے ایک ایک باریکی سے
ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے کہ یہ پراپرٹی ہم وقف کیوں کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ کس کو پہنچنا ہے. تو میں نے صرف آپ کو اس حوالے سے کہ یہ وقف کا جو سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، دور نبوت کا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی تلقین صحابہ سے فرمائی تھی. اب اگر کوئی آپ کی اس وقت آپ کے آبا و اجداد کی چیزوں کی وقت پر اگر کوئی گھسیٹنا چاہے، کوئی چھیننا چاہے، تو کیا اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال لیکن ہم کو بھی معلوم ہو کہ جب ملت پر مسائل آئے، لیکن آج ہمارا خود ہی بہت سی چیزوں پر قبضہ ہے، تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ جو بقیہ مضمون ہے وہ اگلے جمعے سے عرض کر دیا جائے گا. ایک بات سن لیں، سیرت کے وجہ سے، کیونکہ سیرت کا مضمون چل رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی یہ سمٹ جائے. آج 35ویں قسط تھی، تقریباً 52-53 قسط جائیں گی، تو اس لیے 15 اگست کے حوالے سے کوئی پروگرام میں نے کوئی بات نہیں کی. تو اس سلسلے میں میرے ذہن میں تھا اگر آپ لوگ آمادہ ہوں اور تیار ہوں تو اس سلسلے میں مغرب کے بعد ایک پروگرام ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی میں کس کا کیا کردار رہا، ہم مسلمانوں کا کیا کردار رہا، مدارس کا کیا کردار رہا، تاکہ اس سلسلے میں آپ کو بھی واقفیت ہو. تو انشاءاللہ مغرب کے بعد یہ ایک پروگرام آدھے پون گھنٹے کا رکھا جائے گا، اس میں بھی شرکت فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے